اب ہے اتباع الجنائز من الایمان، جنازے کی اتباع کرنا. بابن اتباعو ہے تو ھذا بابن، یہ باب ہے. اتباعو پیروی کرنا، پیچھے جانا یا ساتھ جانا. ٹھیک ہے، اتباع کا مطلب پیچھے جانا ہوتا ہے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردے سے پیچھے پیچھے چلا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ جانا، جنازے کے ساتھ جانا من الایمان، ایمان میں سے ہے. آواز لو ہے، سوری، میں اصل میں شاید میں ہٹ گئی ہوگی مائک سے. اب ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو باب اتباع پیروی کرنا کا مطلب پیچھے جانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا مطلب ہے؟ ساتھ جانا. الجنائز جنازے کے پیچھے، جنازوں کے پیچھے، یا جنائز جو ہے وہ جمع ہے. ٹھیک ہے، جنازہ کی. من الایمان، ایمان میں سے ہے. تو یہاں پر امام بخاری جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم امام بخاری ایمان کے مسائل، کتاب الایمان میں جو ہے امام بخاری ایمان کے مسائل ذکر کر رہے ہیں شروع سے. اور اس میں ابھی تک جو امام بخاری نے ایمان کی باتیں بتائی، جیسے ایمان کی شاخیں کیا ہیں وہ بتائیں، ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، پھر کس چیز سے ایمان بڑھتا ہے، کس چیز سے کم ہوتا ہے، پھر زبان کے اعمال، ایمان اگر ایمان ہے تو ہماری زبان کے کیا عمل ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ کیا ریلیٹڈ ہے. اسی طرح ہمارے اعضاء کے اعمال کا تعلق ایمان سے کیا ہے، پھر ایمان سے دنیا کے کیا فائدے ہیں، ایمان سے آخرت کے کیا فائدے ہیں، ان تمام چیزوں کی وضاحت کی ہے. اچھا، مجھے پچھلے سبق میں سوال آیا کہ دنیا میں کیا فائدے ہیں ایمان کے، تو میں نے جواب دیا تھا. انشاءاللہ آپ لوگوں نے کسی نے پڑھا ہوگا، میں نے واٹس ایپ میں ڈالا تھا. تو چونکہ یہ ایک اہم سوال ہے تو اس کو تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں کہ ایمان ایک روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان کے ساتھ چلنے والے کو ایسے بتایا جو روشنی میں چل رہا ہے، اور جو جس کے پاس ایمان نہیں وہ گویا اندھیروں میں بھٹک رہا ہے. کیونکہ ایمان انسان کو ہوتا ہے تو اس دنیا میں انسان آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے، اور اتنے دنیا میں اپس اور ڈاؤن آتے ہیں. ہمیں ہر معاملے میں، ہر قدم پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کا احساس ہمارے لیے تسلی بخش ہوتا ہے. پریشانی میں ہوتے ہیں، خوشی میں ہوتے ہیں، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی نعمت دور ہوتی ہے، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ہمارے حقوق نہیں ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. ان ساری باتوں میں ہمارا ایمان ہم کو سہارا دیتا ہے. پھر ایمان ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس طرح زندگی گزاریں، اور لوگوں سے اور اللہ سے ہمارے کیا معاملات ہیں. ایمان ہمیں، ہمارا دین جو ہے ہمیں ہمارے حقوق اور فرائض، ہر رشتے میں جو حقوق اور فرائض ہوتے ہیں، بندوں سے حقوق اور فرائض، اللہ سے حقوق اور فرائض، اس کی وضاحت کرتا ہے تاکہ ہم ایک بیلنس زندگی گزاریں. تو یہ بے شمار فائدے ہیں دنیا میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ کبھی احساس ہوتا ہے کہ واقعی جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ دنیا کو کیسے فیس کرتے ہیں، کس طرح زندگی، کتنی مشکل ان کے اندر سے کیسی زندگی ہوتی ہوگی. باہر سے تو وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن انسان کا ایک ضمیر بھی ہے اور انسان کی روح بھی ہے. تو روح کی تسکین تو ایمان میں ہے، اللہ سے قریب ہونے میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. تو ان کے روح کو کس طرح تسکین ملتی ہوگی واللہ عالم. اسی لیے انسان مختلف قسم کے معبود بنا لیتا ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ انسان کے اندر یہ ضرورت ہے کہ اسے اس کے معبود کی پہچان ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اصل معبود ہے،
لیکن جب اللہ کو نہیں مانتا انسان تو پھر اپنے لیے معبود ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کس کو معبود بنائے. تو بہرحال یہ تو خیر سائڈ کی بات تھی. اب ہم امام بخاری اس کے کتاب الجنائز لانے کا کیا مقصد ہے امام بخاری کا یہاں پر؟ تو جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کا حق ہے، ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کا صحیح بات ہے. تو ایمان جو ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں پر حق ہے کہ جب اس موت آئے تو اس کا جنازے سے جو بھی تعلق ہے، جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا، اس کو دفن کرنا، یہ سارے ایک مسلمان کے حقوق ہیں اور اس حق کو ادا کرنا ایمان کا حصہ ہے. ویسے بھی یہ کوئی بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں جس سے اللہ ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے. جب نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم قرآن اور سنت کے مطابق کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ سے اجر و ثواب کی نیت ہوتی ہے ہماری. تو چونکہ اس میں جنازے کے بارے میں اللہ نے اتنا بڑا اجر دیا ہے تو یہ بھی عبادت ہے کہ کسی کے جنازے کے فرائض ادا کرنا. تو اس وجہ سے ایمان کی یہ بھی ایک شاخ ہے. اب امام بخاری کی کتاب کی اگر ہم ترتیب دیکھیں تو ہمیں واقعی میں ان کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب کتاب الایمان ختم ہونے والا ہے. امام بخاری نے جتنے بھی ایمان میں کرنے کے کام ہیں وہ سب بتا دیے. ایمان کی شاخیں شروع میں ہمیں بتایا کہ ایمان کی شاخیں حدیث لائے تھے کہ ایمان کی 60 یا 70 کے درمیان کے قریب شاخیں ہیں ایمان کی. تو امام بخاری نے بہت سی شاخوں کی وضاحت کی کہ ایمان کی شاخ حیا بھی ہے، سلام کرنا بھی ہے، دوسرے مومنوں کے لیے جو خود اپنے لیے چاہتا ہے وہ سب اس طرح سے ہمیں بتائی. اب ایمان کی یہ آخری شاخ بتا رہے ہیں امام بخاری ہمیں، حالانکہ یہ سب سے آخری نہیں ہے لیکن چونکہ زندگی کے اعمال انسان کے موت پر ختم ہو جاتے ہیں تو گویا کہ اب چونکہ یہ کتاب ختم ہو رہی ایمان کی تو امام بخاری اس کو آخری شاخ کے طور پر لائے ہیں تو اس کو سب سے آخر میں رکھا ہے. ویسے تو حدیث ہے کہ ایمان کی 60 یا 70 کے قریب شاخیں ہیں اور سب سے آگے جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے کم تر جو ایمان کا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا. یہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یعنی کہ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی چیز راستے میں ایسی پڑی ہے جس سے ہمیں پتہ ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس سے، تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے انسان. تو بہرحال امام بخاری اس وجہ سے یہاں پر جنازے کے مسائل لے کر آئے کیونکہ اب آگے ایک دو حدیثیں جو ہے کتاب الایمان میں وہ ایک طرح سے کوئی نئی شاخ ہمیں نہیں پتہ چلے گی ایمان کی، وہ ایمان کے دوسرے مسائل کی وضاحت کرے گی، ایک مومن کی حالت کی وضاحت کرے گی. اس وجہ سے یہ آخری حدیث ہے جس میں کہ کچھ کرنے کا ہے ایمان کے ساتھ. ہمارا ایمان کا ایک تقاضا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرے تو اس کے جو بھی میت کے جتنے جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں میں شریک ہو، جنازے میں شریک ہو انسان. تو اب ہم انشاءاللہ حدیث کو پڑھتے ہیں. حدثنا ہم سے بیان کیا احمد نے بن عبداللہ احمد بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا بن علی المنجوفی نے ہم سے بیان کیا. حدثنا روح نے بیان کیا
حدثنا عوف، ہمیں عوف نے بیان کیا، ان سے الحسن، حسن سے، و محمد سے، حسن اور محمد دو راوی لائے ہیں یہاں امام بخاری، یہ دونوں تابعین ہے، ایک حسن البصری ہے اور دوسرے محمد بن سیرین ہے، یہ دونوں ہم زمانہ تھے، اور یہ ایک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق بھی رہتا تھا، تو ان دونوں سے الگ الگ امام بخاری نے اس حدیث کو سنا ہے، اس لیے ان دونوں کا نام لیا ہے۔ گویا کہ اگر امام بخاری چاہتے تو اس کی دو سندیں بنا سکتے تھے کہ عوف عن الحسن، اور پھر آگے ابو ہریرہ کر دیتے، تو انہوں نے دونوں کو ساتھ لائے ہیں۔ پھر ان ابی ہریرہ، ہاں بالکل احترام سے رخصت کرنا انسان کو اس دنیا میں، کیونکہ مسلمان زندہ ہوتا ہے جب بھی اس کا احترام ہوتا ہے، اور میت جب مر جاتا ہے تو میت کا بھی ایک احترام ہوتا ہے۔ تو ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتبع، جو پیچھے جائے یا جو ساتھ جائے، جنازتا، جنازے کے، مسلم کے جنازے کے، ہاں صحیح فصیح ماشاء اللہ، کوئی جو مسلم کے جنازے کے پیچھے جائے، جانا ایمانن، ایمان میں سے ہے، تو ایمانن و احتسابن، سوری میرا ذرا، من اتبع، جس نے جو ساتھ گیا، جنازتا، جنازے کے، مسلم کے، ایمانن، ایمان کے ساتھ، و احتسابن، اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نیک، تو ہماری نیت پر ہر چیز کا دار و مدار ہوتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام جس میں اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اس میں ہم جو ہے نیت، اللہ سے نیت کی خاص کانشیسلی امید رکھے کہ اللہ ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ اور چونکہ یہاں پر جہاں جہاں احتساباً آیا ہے، کہ احتساباً کا مطلب ہوتا ہے کہ ثواب کی نیت سے، تو اس میں ہمیں ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتساباً کا ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے یہ کام کرنا۔ تو جیسے رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے، تو اس میں بھی احتساباً آیا ہے۔ تو جو اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ جنازے میں جائے، جنازے کے ساتھ جائے، وَكَانَ مَعَهُ، اور وہ اس کے ساتھ رہے، حتیٰ یہاں تک کہ یصلی، ڈرتے ہوئے، نہیں، ڈرنے کا یہاں مقصد نہیں ہے، احتساب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص ہو۔ دیکھیں بعض اوقات ہم کسی کا جنازہ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی خاص اتنے دل بھی نہیں ہو رہا جانے کا، مگر ہم سوچتے ہیں کہ بھائی نہیں جائیں گے تو لوگوں کو برا لگے گا، یا ایسے بھی ہوتا ہے نا، جیسے ہم رسم و رواج کے طور پر بھی بعض اوقات ایسے کام کرتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان مرا جس سے ہمیں بہت زیادہ واسطہ نہیں ہے، تو ہم اس کے جنازے کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم ضرور جا کے شریک ہوں، انلیس کے حالات ایسے بن جائے کہ ہم چلے گئے، ورنہ ہم خاص طور سے کن کے جنازوں میں جانا پسند کرتے ہیں، جن سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے تو یہ صحیح بات نہیں ہے، لوگوں کو فیل ہوگا کہ ہم ان کے غم میں شامل نہیں ہوئے، تو لیکن نہیں، یہ نیت جو ہے وہ یہ احتساب نہیں ہے۔ احتساب کیا ہے؟ انسان خالص اللہ سے اجر کی امید لے کر جائے،
اس کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، چاہے وہ میرا دوست تھا، چاہے میرا اس سے دنیا میں کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا، اگر مسلمان کا جنازہ ہے تو انسان اس میں جائے کہ مجھے اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ اللہ سے، اس نیت سے جائے تو اس کے لیے اجر ہے۔ پھر وَكَانَ مَعَهُ، اور وہ اس کے ساتھ رہے، حتیٰ یہاں تک کہ یصلی نماز پڑھی جائے، علیہا اس پر، یعنی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے، وَيَفْرَغَ مِن دَفْنِهَا، اور اس کے دفن کرنے سے فارغ ہو جائے، اس وقت تک وہ اس میت کے ساتھ رہے جو مسلمان اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دے گا۔ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ، تو بے شک وہ یرجع لوٹتا ہے، من الاجر اجر لے کر، بقیراتین، قیراتین یہ تثنیہ ہے، قیرات اس کی واحد ہے۔ احتساب کے لیے ہم اردو میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بس امید، اللہ سے اجر کی امید ہو، اور احتساب میں اصل میں دیکھیں عربی کے بعض الفاظ کے میننگ جو ہے نا ہم پورے نہیں کر سکتے اردو میں۔ احتساب میں حساب جس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک چیز کو گن کے رکھا جاتا ہے، اسی طرح احتساب میں انسان اس نیکی کے ہر جز کو اچھی طرح سے احتیاط کے ساتھ پورا کرے، اور ہر جز کو یہ سوچتے ہوئے پورا کرے کہ مجھے اس کو اچھے طریقے سے، بہت احسن طریقے سے میں اس کام کو کروں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ جو ثواب ملے، وہ احتساب ہوتا ہے۔ تو ہم امید سمجھ سکتے ہیں۔ احتساب ہاں افتعال، باب افتعال سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَكَانَ مَعَهُ، اور وہ اس کے ساتھ رہے، حتیٰ یصلی علیہا ویفرغ من دفنها، تو پھر ہاں فصیح ماشاءاللہ، سوچ سمجھ کے، یعنی کانشیس ہو انسان اس نیکی کے کام میں، پورا فوکس ہو اس کا کہ میں یہ ایک نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو یہ صحیح ہے۔ تو پھر اس کا اجر کیا ہے؟ قیراتین ہے۔ قیراتین جو ہے وہ تثنیہ ہے قیرات کا۔ تو گویا کہ ایک آدمی کے جنازے میں انسان اس طرح سے شریک ہو کے اس کے میت کا غسل ہوا، اس کو کفن دیا گیا، اس کو لے کے اس کی نماز پڑھی گئی، پھر اس کو قبرستان لیا جایا گیا، اور پھر اس کو دفن کر دیا گیا۔ اس سارے معاملے میں جب کوئی انسان اللہ سے پوری امید کر کے بہت احتیاط سے سارے مسائل پوری کرے، اور نیچرلی سنت کے تحت کرے، جو ہمارے قرآن و سنت میں جو طریقہ ہے اس کے لحاظ سے کرے، تو پھر اس کو قیراتین، 2 قیرات کا اجر ملتا ہے۔ کل قیرات، ہر قیرات مثل احد، ہر قیرات کس کے مانند ہے؟ احد پہاڑ کے مانند ہے۔ دیکھیں احد پہاڑ جو ہے نا، یہ جن لوگوں نے مدینہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ احد پہاڑ جو ہے ایک پہاڑوں کا پورا سلسلہ ہے، ایک پہاڑی کی جیسے ہوتی ہے ایسے نہیں ہے، جیسے پہاڑوں کی وادی بنی ہوئی ہے، پوری پہاڑ کے ساتھ پہاڑ ایک طرح سے مدینہ کو 3 طرف سے گھیرے ہوئے ہے احد پہاڑ۔ تو احد پہاڑ بہت وسیع پہاڑ ہے اور عظیم پہاڑ ہے، تو اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا اگر وہ یہ کام کرے۔ پھر آگے ہے وَمَنْ صَلَّى، اور جس نے نماز پڑھی علیہا، جس نے جنازے کی نماز پڑھی، ثُمَّ رَجَعَ، پھر لوٹ گیا، قبل اس سے پہلے کہ ان تدفنا، کہ اس کو دفن کیا جائے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یرجع، تو وہ پلٹے گا، من الاجر، اجر میں سے، بقیرات، 1 قیرات کا اجر اس کو بھی ملے گا۔
تو گویا کہ بعض اوقات انسان جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ قبرستان تک جاتے ہیں، تو جو قبرستان تک جاتے ہیں مردے کے دفن کے تک شامل رہتے ہیں تو ان کا اجر دگنا ہے، اور دو بہت پہاڑ کے برابر۔ اور جو نماز جنازہ تک رہے، نماز پڑھ کے جائے، تو اس کا اجر ایک قرات ہے۔ تابعہ، اس کی پیروی کی، یعنی یہ بات جو ہے عثمان المؤذن نے بھی بتائی ہے یہ حدیث۔ اس نے کہا حدثنا عوف، اس نے کہا عوف نے ہمیں بتایا، ان محمد، انہوں نے محمد سے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی امام بخاری جو ہے وہ ایک اور سند نیچے لے آئے اس حدیث کی، کہ اوپر تھا کہ روح سے پہلے اوپر کون تھا؟ آف سے پہلے راہ تھے، راہ، لیکن یہاں پر عثمان ہے، عثمان المؤذن، تو بیچ میں عثمان المؤذن کی بھی ایک ان کے پاس سند ہے، یعنی اس حدیث کو مزید انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس، تو ایکچولی یہاں پر 3 سندیں امام بخاری نے ذکر کر دی۔ تو اب اس سے ہمیں کیا ہمیں سمجھنے کو ملا کہ مسلمان کا حق ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ مسلمان کے 5 حقوق ہیں دوسرے مسلمان پر، تو سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شامل ہونا، دعوت کو قبول کرنا، اور جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمکم اللہ کہنا۔ اور دوسری حدیث ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہیں دونوں، کہ 7 حقوق ہیں مسلمان کے: جنازے کے ساتھ جانا، مریض کی عیادت کرنا، دعوت کو قبول کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، عہد کو پورا کرنا، سلام کا جواب دینا، اور چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمکم اللہ کہنا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ایک طرح سے حقوق ہیں، گویا کہ ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے جنازے کا سنے تو اس میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ اب تھوڑا بہت کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو دیکھیں، عورتیں نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جنازہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں، مگر قبرستان میں دفن کے لیے جانے کے بارے میں عورتوں کے لیے کچھ لوگوں نے ناپسند کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی خاص انکریجمنٹ نہیں ہے کہ عورتیں بھی جائیں قبرستان میں، کیونکہ عورتیں اس معاملے میں تھوڑی جذباتی ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کچھ ریئیکٹ کرے جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، انسان کی موت تکلیف دہ ہوتی ہے اس کے گھر والوں کے لیے بھی، لیکن ہمیں سختی سے نوحہ وغیرہ کرنا، یعنی بہت زیادہ چیخنا، چلانا اور رو کے شکایتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، یا اس طرح سے کہنا کہ اب میں کیسے زندہ رہوں، میں اب زندہ نہیں رہ سکتی، یا اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہے، اور بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے، کہ اگر یہاں تک کہ کہا گیا کہ میت کو اس سے عذاب ہوتا ہے اگر اس کے گھر والے اس قدر نوحہ کرتے ہیں۔ تو اب عورتیں جو ہے تھوڑا ان معاملات میں عورتوں کا دل کمزور ہوتا ہے، شاید اس لیے بہت سے لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ عورتیں جب مردے کو دفن کرنے کے لیے جا رہا ہو تو عورتیں ساتھ جائیں۔ تو اب تھوڑی سی باتیں، امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب میں کہ باب جنازہ کے ساتھ جانے کے فضائل میں غازیہ، اس کے جو ہے نا، سچی بات یہ کہ ریفرنس جو ہے اس طرح سے خاص طور سے کہ عورتیں، اور ایک حدیث ہے
کہ جو بہت زیادہ زیارت کرنے والی ہوتی ہے، بہت زیادہ جو عورت قبروں پر جانے والی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی. ٹھیک ہے. اب وہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کے لیے خاص ورڈ یوز کیا. میرے پاس سامنے حدیث نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ قبر پہ جا کے رونے دھونے والی عورتوں کو اور بار بار جانے والی عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، بلکہ ان کے بارے میں ان کو جیسے ملامت کی. اب عورتیں کیا نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ تو ظاہر ہے کوئی ایسی خاص الگ سے حدیث نہیں ہے کہ عورتیں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتی ہیں. تو چونکہ جب کوئی خاص ممانعت الگ سے نہیں آتی کہ عورتیں نماز جنازہ نہ پڑھیں، تب ہم پر یہ ہے کہ ہم نہ پڑھیں. لیکن چونکہ نماز جنازہ پڑھنا مومن کا، مسلمان کا حق بتایا گیا، تو اس لیے عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. مگر چونکہ عام طور پر عورتیں مسجدوں میں نہیں جاتی ہوتی ہیں، جماعت کی نماز زیادہ تر مردوں کے لیے فرض ہے. عورتیں جا سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ عورتیں مسجد میں نہیں جاتی. اس لیے عورتوں کے لیے یہ اجر و ثواب تو ضرور ہے. اگر عورت جا کے نماز پڑھتی ہے، نماز جنازہ میں شامل ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں آئی ہے. لیکن قبر پر خاص طور سے جانے کے لیے چونکہ یہ ممانعت آئی ہے کہ عورت جو بہت زیادہ قبروں پر جانے والی ہوتی ہے اس پر لعنت کیا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ منظر ایسا ہے جب کوئی دفن کیا جا رہا ہے، اس وقت کوئی بے اختیاری میں کوئی عورت اس طرح کی کوئی حرکت کرتی ہے جو اسلام میں منع کی گئی ہے، تو پھر اس وجہ سے علماء کا خیال ہے کہ عورتیں نہ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے دفن کرنے کے لیے. تو ویسے میں ایسی کوئی حدیث میری نظر میں نہیں ہے جس میں خاص طور سے کہا گیا ہو کہ عورتیں دفن کرنے کے لیے نہ جائیں. ایسی کوئی میں نے نہیں دیکھی ہے، واللہ عالم. اچھا، تو امام بخاری اس کو لائے ہیں کتاب الجنازہ میں، باب فضل اتباع الجنازہ، اور اس میں یہی بات واضح فرمائی ہے کہ میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زید بن ثابت نے فرمایا کہ نماز پڑھ کر تم نے اپنا حق ادا کر دیا. حمید بن حلال تابعی نے فرمایا ہم نماز پڑھ کر اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتے تھے. جو شخص بھی نماز جنازہ پڑھے پھر واپس آئے تو اسے ایک قرات کا ثواب ملتا ہے. تو گویا یہ یہاں پر امام بخاری نے خاص طور سے یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ صرف نماز پڑھ کر چلے جانے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، انسان کو اجر و ثواب اس کا بھی ملتا ہے. ہاں، اس کے بارے میں ابھی بتاتی ہوں. تو اجر اس کا ایک قرات تو اس کو ملتا ہے اجر کا، ٹھیک ہے، صرف نماز پڑھنے والے کو بھی. تو خاص طور سے یہ واضح کرنے کے لیے کہ چونکہ پچھلی حدیث میں دونوں باتیں تھی کہ دفن کرنے تک رکا تو اس کے لیے 2 قرات ہیں، تو یہاں پر خاص طور سے یہ واضح کر دیا کہ صرف نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ایک قرات ہے. اور دوسرا اسی کتاب میں لائے، کتاب الجنازہ میں، تو میں اس کو بھی پڑھ لیتی ہوں. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا میں نے ابن ابی ذئب کے سامنے یہ حدیث پڑھی. ان سے ابو سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. یہ دوسری سند ہے، ٹھیک ہے. ہم سے احمد بن شبیب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا، اور ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے فلاں نے یہ بھی حدیث بیان کی. یعنی 2 سندیں ذکر کی امام بخاری نے. اور مجھ سے عبد الرحمن عارج نے بھی کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنازہ میں شرکت کی پھر نماز سے جنازہ پڑھی تو اسے ایک قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہتا رہا تو اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے. پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر ہیں. تو اس حدیث کو امام بخاری اس لیے لائے کہ اس میں قرات کی وضاحت ہے.
اور دوسرا اس حدیث کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی جس میں 2 قرات کے ذکر تھا، تو انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی. وہ یوزلی اکثر جنازے میں جاتے تھے، نماز پڑھ کے چلے آتے تھے، کبھی قبرستان جاتے تھے کبھی نہیں جاتے تھے. تو ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے پھر کنفرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ سے بھی پوچھوائی، تو حضرت عائشہ نے بھی کنفرم کی یہ بات کہ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ 2 قرات ملتے ہیں. تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے نا علمی میں بہت سارے قرات کا ثواب ضائع کر دیا کہ میں جنازے میں نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اپنی عادت بنا لی کہ قبرستان تک جایا کرتے تھے. تو یہ امام بخاری ان مقاصد کے لیے یہاں پر یہ حدیثیں لائے ہیں. اچھا، اب جنازہ قبرستان میں جب انسان جاتا ہے تو اس کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ صحابہ کرام جاتے تھے تو اتنے خاموش ہوتے تھے کہ جیسے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے، یعنی کہ بہت ہی خاموش، کوئی بات آپس میں نہیں کرتا تھا. اور جب قبر میں ڈالتے تھے مردے کو تو ہر شخص خاموشی سے مردے کے لیے دعا کرتا تھا اپنے اپنے طور پر. کوئی اجتماعی تقریریں یا اجتماعی دعا یا کچھ نہیں ہوتی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر مٹی ڈال دی جاتی تھی تو پھر تھوڑی دیر رک کر میت کے لیے دعا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ آخری قدموں کی آواز سنتا ہے. جو بھی اس کو قبر میں ڈالتے ہیں اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے. اور پھر یعنی کہ یہ وقت ہوتا ہے کہ اس سے سوال جواب ہونے ہوتے ہیں، اس لیے وہ وقت تھوڑی دیر رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، مگر سب خاموشی سے انڈیویجولی دعا کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ اب کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دہراتے ہیں کہ کہو میرا رب اللہ ہے، اور کہو میرا دین اسلام ہے، اور کہو میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس سے ہمارے اس طرح کے کہنے سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ایمان جس کا ہوگا اور جس نے اس کانشیس کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی دے گا. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مرتے وقت ثابت قدمی عطا کرتا ہے، قبر میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے لا الہ الا اللہ سے. تو اب سوال یہ ہے کہ چونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فٹ سٹیپ کی آواز آتی ہے تو کیا مردہ سنتا ہے؟ تو دیکھیں، مردہ یہاں پر یہ خاص ایک موقع ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ قبر وہ مردہ جو ہے وہ واپس لوٹنے والوں کے آخری قدموں کی چاپ سنتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مردہ ہمیشہ سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اس میں کچھ مختلف رائے ہیں مختلف علماء کی. کچھ یہ بلیو کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. تو دیکھیں، واللہ عالم، اس میں بہت دونوں سائڈوں نے دلائل دیے ہیں اپنے، مگر اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہمارا کچھ بھی سننا، جیسے ہم جا کے کچھ بھی بولیں، اس کا مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مردہ اپنی قبر کی زندگی کی جو بھی اس کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں وہ اس میں مصروف ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ ہم کو مس کر رہا ہے، ہم جا کے باتیں کریں گے تو اس کو سکون ملے گا، ایسے نہیں ہوتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اپنی نبوت کے تقریباً 20 سال کی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے باقی سالوں میں سختی سے منع کیا تھا قبر پر جانا، قبروں کی زیارت منع کری تھی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے کہ مردے ہماری بات نہیں سنتے، مردوں سے ہم کچھ مانگ نہیں سکتے.
تو چونکہ یہ ساری چیزیں پہلے ہوا کرتی تھی. سلام، ہاں سلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے اور سلام کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یہ آخرت کے معاملات ہیں، غیب کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے سلام پہنچا دیتا ہے یا کیسے کسی کو سلام کا فائدہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم جا کے اگر ہم ریگولر سمجھے کہ جا کے کسی سے باتیں کر رہے ہیں، یا کیونکہ یہ اس سے شرک کا بھی شروع ہو جاتا ہے نا کہ لوگ مردوں سے اپنے حاجات مانگنے لگتے ہیں، یا تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع کیا تھا. پھر آخر میں جب اجازت دی آخر کے کچھ سالوں میں، تو پھر یہ فرمایا کہ تم زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے موت کی یاد آتی ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ زیارت کرو اس سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ کیا کہا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو تو اس سے اپنی موت کو یاد کرو، اپنے لیے سبق لینے کے لیے جاؤ. مردوں کو ہم کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ میں اصل میں بہت لمبا لیکچر تیار کر رہی ہوں. یہاں مجھے کسی نے ریکویسٹ کی ہے کہ مرنے کے وقت کے اور مرنے کے بعد کے ساری چیزوں کے بارے میں، تو انشاءاللہ میں وہ انگلش میں انہوں نے مجھے کہا ہے، تو میں اگر وہ ہوا لیکچر تو میں آپ لوگوں کو اس کی انشاءاللہ ریکارڈنگ دوں گی، اور ابھی بھی جو کچھ میں بتا سکی انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی، ٹھیک ہے. تو بہرحال غازیہ آپ نے پوچھا تھا کہ جب کوئی روتا ہے تو کیا مردے کو عذاب ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں حدیث ہے کہ مردے کو عذاب ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں مختلف رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اگر انسان مرنے والا اپنے خود اسی طرح کا رسم و رواج کرتا تھا کہ مرنے پر جو نوحہ کیا جاتا ہے، خود کو مارنا پیٹنا، چیخنا چلانا اور زور زور سے، اور بلکہ خاص طور سے پہلے یہ کام کرنے کے لیے خاص عورتیں ہوتی تھی جو کہ بال کھینچتی تھی، بال نوچتی تھی اور چیختی چلاتی تھی اور اس طرح کی شاعری کرتی تھی. تو اگر خود مرنے والا بھی ایسے بلیو رکھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو تاکید نہیں کرتا کہ میرے مرنے پر ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، تو پھر مرنے والے کو عذاب نہیں ہوگا. کیونکہ پھر ایک انسان نے منع بھی کیا ہے، اس نے سنت کے لحاظ سے چاہا ہے اپنا سب کچھ، اور اس پر بھی اگر کرنے والے کرتے ہیں تو یہ پھر وہ بری ہے اس وجہ سے. لیکن خود اگر اس طرح کا ہے اور اپنے منع بھی نہیں کیا تو پھر اس کو عذاب ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں کافی تفصیل ہے کہ مرنے والوں کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں، اور اس کے دلائل ہیں مختلف. لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اگر مرنے والا خود بھی اسی طرح کے عقائد رکھتا ہے اور اس نے منع بھی نہیں کیا اپنی فیملی کو، تو پھر اس کو اگر فیملی نے نوحہ کیا تو اس کو عذاب ہوگا. اچھا کیا رو بھی نہیں سکتے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. رونا جو ہے ایک فطری چیز ہے، غم پر رونا، آنکھوں سے آنسو آنا، انسان خاموشی سے رو سکتا ہے، اور یہ تو ایک فطری چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رونا ثابت ہے. اپنے بیٹے کی وفات پر بھی، اپنی بیٹی کے وفات پر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے. آپ کے کچھ صحابہ کی وفات پر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے. تو یہ تو رونا تو ایک فطری چیز ہے. مطلب یہ نہیں کہ انسان کا غمگین بھی نہ ہو، انسان روئے بھی نہیں، اور بس ایسے نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر اور اللہ کی رضا کو قبول کرے انسان، اور اللہ کی کسی بات پر انسان آبجیکشن نہ کرے، ٹھیک ہے. اور ہمارا بہت زیادہ رونا دھونا شکایتیں کرنا گویا کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہے. انسان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. موت کے وقت سمجھنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم سب کو لوٹنا ہے. گویا ہم اللہ کی امانت ہے، تو جب اللہ اپنی امانت واپس لیتا ہے تو ہم کو اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے
اللہ تعالیٰ ناراض ہو. باقی یہ کہ رونا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل اداس ہے، صدمہ ہے، صدمے کو بہت بڑا صدمہ ہے. بعض اوقات دیکھیں ایسے ہمارے پیاری ہستیاں ہمارے ساتھ بالکل اچانک چلی جاتی ہیں کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے اور وہ صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد کتنے سالوں تک وہ روتے رہے، تو ان کا صدمہ کتنے سالوں تک قائم رہا. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، صبر کی دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے. کیونکہ ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی کا بچہ جب مرتا ہے، تو چھوٹا بچہ نابالغ بچہ مرتا ہے، وہ انسان اللہ کی رضا میں صبر کر کے الحمدللہ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گھر بنا دے. اور اسی طرح ایک عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اگر 3 یا 2 بچے مر گئے تو اس کے یہ بچے جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو دیکھتا ہے. بس مقصد یہ کہ اللہ کی رضا میں انسان اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اچھا، دوسری بات، جب ہم مرنے والے کے پاس جائیں، یا انسان اگر خود بہت بیمار ہے اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس بیماری میں اس کی موت آنی ہے، اور وہ بیماری تکلیف حد سے زیادہ ہے، تب بھی انسان موت مانگے نہ. بس یہ دعا کرے، اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرے لیے جب موت بہتر ہے جب مجھے موت دے، اور اگر زندگی بہتر ہے جب تک مجھے زندہ رکھ، لیکن اللہ مجھے اب موت دے دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اس طرح کی دعا نہ کرے انسان، اور ہمیشہ شفا کی دعا مانگے اللہ سے. اور اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان کسی بھی بیماری سے اللہ چاہے تو اس کو اللہ شفا دے دے. اور دوسرا یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دیتا ہے بیماری میں، جیسے کہ آگ میں جل کر سونا جو ہے خالص ہو جاتا ہے، اسی طرح مومن بیماری میں خالص ہو جاتا ہے گناہوں سے. تو کسی کو بہت زیادہ بیماری میں دیکھیں مرنے سے پہلے تو کبھی بدگمانی نہ کرے کہ یہ بہت ہی زیادہ گناہ گار ہوگا، اسی وجہ سے وہ اتنی تکلیف سے گزر رہا ہے. کیونکہ موت جو ہے وہ تکلیف دہ چیز ہے. ہاں بالکل، ہم اللہ سے رحمت مانگ سکتے ہیں، اللہ تیری رحمت نصیب کر. ہم جب بہت زیادہ تکلیف میں کسی کو دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ اب مر رہا ہے، تو ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگ سکتے ہیں، مگر ہم موت نہیں مانگ سکتے کسی کے لیے. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کہ انسان جو ہے اگر مرنے والے خود مر رہا ہے تو تب بھی دعا کرے، اور جب مرنے والے کے پاس جب جائیں ہم، تو ہم اس کو دعائی دیں، اس کے لیے اچھی باتیں کریں. کیونکہ اس وقت ہم جب کوئی دعا دیتے ہیں تو فرشتے اگر موت کے فرشتے آ چکے ہیں تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں ہماری دعا پر. تو اس کے لیے مغفرت کی، آخرت کے بلند درجات کی، قبر میں آسانی کی، اس طرح کی دعا کریں اس کے لیے. لیکن جو رسم و رواج بن چکے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے یاسین شریف پڑھنا یا سورہ بقرہ پڑھنا، تو دیکھیں یہ جو ہے حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن پڑھنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، لیکن جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ کریں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ مند ہے. کیونکہ اگر فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، تو اگر ہم اس پرسن کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اس کے لیے قبر کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں گے، تو یہ چیزیں اس کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ. اچھا، پھر جو مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں اگر کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ حدیث ہے کہ آنکھیں جو ہے وہ روح کو فالو کرتی ہیں. تو جب فرشتے آ کر روح نکال رہے ہوتے ہیں تو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو، تو اس کی آنکھیں بعض اوقات بہت کھل جاتی ہیں، تو اس کو بند کر دینا چاہیے اس کی آنکھوں کو. اور یہ اس لیے کہ یہ مرنے والے کا اکرام ہے. دیکھیں مردہ جو ہے وہ بہت بھیانک شکل، اس کے ایکسپریشن ایسے ہوں گے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، منہ کھلا ہوا ہے، تو وہ ڈراؤنی سی شکل لگتی ہے.
اور اگر انسان کی آنکھیں بند کر دی جائے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ سو رہا ہے انسان. تو یہ ایک مسلمان کا اکرام ہے کہ وہ مرتے وقت بھی باعزت طریقے سے رخصت ہو, تو اس لیے آنکھیں بند کر دینی چاہیے. تو دوسرا یہ کہ فرشتے جو ہے موت کی تکلیف ہے یا نہیں, تو موت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف سے گزرے. اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی تکلیف دیکھی تو مجھے اب کبھی کسی کے لیے میں یہ برا گمان نہیں کر سکتی, کسی کی موت کی تکلیف کے وقت میں برا یہ نہیں سوچ سکتی, یا میں یہ نہیں سوچ سکتی کہ کسی کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی. تو موت میں تکلیف ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے جو آسانی کر دے, لیکن موت ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے انسان کے لیے. تو اس کے لیے دعائیں بھی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز دعا کرتے تھے اپنے لیے کہ مجھے موت کے وقت اللہ آسانی دینا. میں انشاءاللہ دعا مجھے نظر آئے تو میں بتاتی ہوں. اور ایک دعا بھی ہے کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دعا تھی اللہم ہون علی الموت, اللہ مجھ پر موت کو آسان کرنا. تو ہم آسان موت کی دعا مانگ سکتے ہیں. موت کے وقت کلمہ پڑھنا, مرنے والے کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنی چاہیے. اگر وہ پڑھنے کے حالت میں نہیں ہو تو پھر آپ اس کے پاس چپ کے بیٹھ کے آہستہ آہستہ اس کے کان کے پاس کلمہ پڑھیں, تاکہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے اور وہ کلمہ پڑھ لے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے آسانی ہم ہمیشہ مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ آسانیاں کرے. ہم سب اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں. اور بری موت سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے جو سنت سے ہمیں سکھائی گئی ہے کہ انسان اپنے لیے دعا مانگے بری موت سے بچنے کے لیے. تو یہ دعا میں نے لکھی تھی, انشاءاللہ میں یہ ہے, 1 منٹ میں لکھ کر پیجز گڑبڑ کر دیتی ہوں اصل میں. یہ ہے صحیح نسائی کی دعا ہے کی حدیث ہے یہ اللہم انی اعوذ بک من الحرم والتردی والہدم والغم والحریق والغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وان اقتل فی سبیلک مدبرا واعوذ بک من ان اموت لدیغا. تو یہ حدیث یہ جو ہے انشاءاللہ کتاب جنہوں کے پاس مسنون دعاؤں کی کتاب ہے اس میں ہوتی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے اللہ مجھے بڑھاپے کی عمر میں, یعنی جو سخت بڑھاپا ہوتا ہے جس میں انسان بالکل بچہ بن جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے, ایسے بڑھاپے کی عمر سے مرنے اور بلندی کے سے گر کر مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کسی چیز کے اپنے اوپر گرنے سے واقع ہونے سے والی موت اور غم سے آنے والی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نیز آگ میں جل کر مرنے اور پانی میں ڈوب کر مرنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. نیز مرتے وقت شیطان کے کسی بھی حملے سے پناہ مانگتا ہوں. تیری راہ میں جہاد کرتے وقت پشت دے کر مرنے سے پناہ مانگتا ہوں. زہریلے جانور کے کاٹنے سے آنے والی موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں. یہ نسائی کی حدیث ہے اور کسی کو چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ میں بھیج دوں گی. اچھا, مرتے وقت جب انسان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنی تکلیف لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا, ورنہ ایک حدیث ہے کہ اگر بتاتا تو لوگ خوف کے مارے چیخ اٹھتے یا وہ برداشت نہیں کر پاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ایک طرح سے انسان کا اب دنیا سے راستہ کٹ رہا ہوتا ہے, وہ اب ایک دوسری دنیا کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اور فرشتے جو ہے وہ بھی انسان کے
اعمال کے لحاظ سے، انسان کے ایمان کے لحاظ سے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں یا عذاب کے فرشتے آتے ہیں. پھر روح بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں مرنے والے کو کہ تو نے اچھی زندگی گزاری، تو اپنے رب تیرا راضی ہے، تو رب سے ملے گا. تو یہ پھر اور اسی طرح جو بری موت جس کی آتی ہے، جو برا انسان ہوتا ہے، نافرمان اللہ کا ہوتا ہے، اس کو فرشتے مارتے اسی وقت اس پر عذاب شروع کر دیتے ہیں اس کو. اور یہ سب قرآن میں ہے، قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے ان کو مار رہے ہوتے ہیں جب یہ ان کی جان روح نکل رہی ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ مومن کی روح جو ہے وہ اس کو کفن دیا جاتا ہے، جنت کا کفن دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اور اس کو فرشتے لے کر آسمانوں پر جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازوں. یہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں آپ کو مختصر بتا رہی ہوں. آسمانوں کے دروازوں پر اس کے لیے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تو پھر اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کے ساتھ بہت سے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی خوشبو، اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اور فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھا انسان تھا، اللہ کا فرمانبردار بندہ تھا. پھر اس کو علیین میں جا کے اس کو درج کیا جاتا ہے، اس کی رجسٹر میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. علیین جو ہے وہ اسے نیک لوگوں کے رجسٹر ہیں جس میں ان کا نام لکھا جاتا ہے، اور علیین جو ہے وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں. تو بہرحال جب اس کا اندراج ہو جاتا ہے، نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ زمین پر لایا جاتا ہے. اور وہ اس کے بارے میں مختلف بات ہے کہ وہ کیا اس کے جسم میں روح کو رکھا جاتا ہے یا روح اس کے آس پاس کہیں ہوتی ہے، جیسے اس سے اٹیچ ہوتی ہے مگر اس کے جسم سے باہر ہوتی ہے. پھر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کو یہ ہوتی ہے کہ مجھے جلدی سے اب قبر میں لے جایا جائے تاکہ میری آخرت کی راحتیں شروع ہوں. تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان مرتا ہے تو اس کو دیر نہیں کرو، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے. جتنا ڈیلے کیا جاتا ہے وہ روح ناپسند کرتی ہے. وہ چاہ رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مگر ہمیں سنائی نہیں دیتا. اسی طرح جو بری موت مرتا ہے، جس کا انجام برا ہے، بری موت نہیں بلکہ جس کا انجام برا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اس کی رجسٹر سجین جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے جس میں نافرمانوں کی روحیں رکھی جاتی ہے اور ان کا رجسٹر کیا جاتا ہے ان کو. تو جب اس کا رجسٹر سجیل میں ہو جاتا ہے، پھر جب قبر میں بندے کو ڈالا جاتا ہے تو بندہ اس قبر سے جانے والوں کے اس کو قبر میں چھوڑ کر جانے والوں کے فٹ سٹیپ کو سنتا ہے. پھر جو کرامن کاتبین آتے ہیں، کرامن کاتبین نہیں، جو قبر کے فرشتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ابھی میرے ذہن سے نام نکل گیا. تو وہ اٹھاتے ہیں اس کو اور پھر اس سے سوالات کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کون ہے. جب وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ، اب تم ایک دلہن کی طرح سو جاؤ. یعنی کہ دلہن سکون سے اگر سو گئی تو اس کو اٹھانے والا پیار سے اٹھائے گا، اس کا شوہر ہوگا. تو یہ مطلب لیا گیا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جب اٹھائے گا قبر سے تو اچھی چیز کے لیے اٹھائے گا کہ اس کا انجام اب اچھا انجام آنے والا ہے. تو جب اب برزخ کی زندگی میں روح انسان کے اندر ہوتی ہے قبر میں یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح علیین میں ہوتی ہے، مگر روح کا کوئی تعلق ہوتا ہے جسم سے، کیونکہ قبر کی راحتیں بھی ہیں اور قبر کا عذاب بھی ہے.
جب نیک آدمی کو جب قبر کے سوالات، قبر جو ہے ایک بات ہے کہ ہر مردے کو پہلے اسکویز کرتی ہے، اس کو دباتی ہے اور پھر چھوڑ دیتی ہے. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ہر مردے کو دباتی ہے، لیکن اگر کسی کو اس قبر کے اس دباؤ سے رخصت مل سکتی تھی تو یہ سعد بن معاذ تھے، جن کے پتہ نہیں آپ لوگوں نے سعد بن معاذ کے بارے میں سنا ہے. جب ان کے بارے میں یہ کہ جب ان کی روح نکلی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش خوشی سے ہل گیا تھا کہ اللہ کا یہ نیک بندہ اب اپنی دنیا زمین کی زندگی پوری کر کے واپس آ رہا ہے. تو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کے لیے قبر جو ہے وہ اس کو دباتی ہے. تو قبر پہلے اسکویز کرتی ہے پھر چھوڑ دیتی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. یہ تو آخرت کے معاملے کتنا دبایا جائے گا. پھر جب فرشتے جب وہ آدمی جو اس کی روح کو سجین میں لکھا جاتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، جب اس کے جنازے کو لے کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہائے میری خرابی، ہائے میری خرابی، یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں. وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہ لے جائیں اور میں مٹی بن جاؤں اور میری کوئی حقیقت نہ رہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ تو ہونا ہی نہیں ہے. تو ہاں یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیار سے نیک بندے کو پیار سے زمین سکویز کرتی ہوگی اور برے بندے کو غصے سے. اللہ کی مخلوق ہے، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو بہرحال پھر حساب کتاب کے بعد جو ہے وہ برے انسان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. حساب کتاب بھی سختی سے لیا جاتا ہے. اس کا حساب نہیں بلکہ جنت جہنم یعنی قبر کے جو سوالات ہوتے ہیں اس سے سختی سے پوچھا جاتا ہے. وہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، اس طرح کی باتیں کرے گا وہ. تو بہرحال پھر جنت. اور ایک بھی یہ بھی حدیث ہے کہ قبر میں مرنے والے کو اس کی دونوں جگہ دکھائی جائے گی کہ یہ تمہارے لیے جنت کی جگہ ہے اور یہ تمہارے لیے قبر جہنم کی جگہ ہے. تو نیک آدمی سے کہا جائے گا کہ تم بچ گئے اس بری جگہ سے، اور اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا اور اس کی قبر میں روشنی کر دی جائے گی. اور جو برا انسان ہے وہ اس وقت اس کو بھی اپنا جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں اس کے بارے میں. ظاہر ہے کہ امام بخاری نے بھی پورا ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الجنائز کی. انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو ہم زیادہ مسائل اس کے بارے میں سیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہم اس عظیم کتاب کو اچھی طرح سے پڑھیں اور سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آخرت کو بہتر بنانے کا سامان کریں انشاءاللہ. تو ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے مرنے کے بعد ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اب کہتے ہیں کہ اب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے نامحرم ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم رہتا ہے. بلکہ جنت میں بھی اگر جائیں گے دونوں تو وہی جوڑا ہوگا دونوں کا جنت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے پسندیدہ بنا دے گا اور ان کی جو بری چیزیں تھیں ان کو دور کر دے گا. اور کیا غسل دے سکتے ہیں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو؟ تو ہاں، ویسے تو یہ ہے کہ مردوں کو مرد اور عورتوں کو عورت غسل دے گی، لیکن شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. اور قبر میں شوہر اپنی بیوی کو بھی اتار سکتا ہے. تو مطلب یہ کہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ اب نامحرم ہو گئے. اور یہ بلیو ہے کہ اب
مرنے کے بعد بعض لوگ تو اتنا ظلم کرتے ہیں کہ بیوی کی شکل، بیوی مر گئی تو بیوی کو، شوہر کو بیوی کی شکل نہیں دیکھنے دی، یا شوہر مر گیا تو بھی ایسا کیا. ایسے نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اور جس کے ساتھ زندگی گزاری اس کو مرتے ہی فوراً اس کو اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے نامحرم قرار دے دینا، یہ ظلم ہے. تو اور نابالغ بچے جب مر جاتے ہیں تو وہ جنت میں جاتے ہیں. اہل ایمان کے نابالغ بچے جنت میں جاتے ہیں. کافروں کے نابالغ بچوں کے بارے میں کوئی واضح نہیں ہے کہ وہ لوگ، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اچھا، اور میت کی خبر دینا مسنون ہے. اگر کوئی مر جائے تو لوگوں کو خبر دی جائے، اور میت کی پیشانی پر بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے، مگر مرنے والے کو چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے، اس کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا کے آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا. پھر آئی تھنک دعا کا بھی ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا الحمدللہ بتا دیا. باقی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ قبر انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. اور مطلب یہ کہ اگر انسان، موت کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، مگر جو مسلمان ہوتا ہے اگر وہ اپنی زندگی میں اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ پھر اللہ بھی اس کو ملنا پسند کرے گا. اللہ بھی اس کی خواہش کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ واپس آئے میرے پاس. تو اس لیے کہ مطلب یہ کہ مرنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت دے دے، مگر اللہ سے ملاقات کی خواہش ضرور رکھنی چاہیے، تو تاکہ ہم، یہ خواہش دل میں ہوگی تو ہم انشاءاللہ اچھے کام کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جس کو یہ یقین ہوگا کہ میری ملاقات اللہ سے ہونی ہے تو وہ پھر اپنے اعمال پر نظر رکھے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جب ہماری موت کو اللہ آسان بھی کرے، ایمان پر کرے. ہماری لا الہ الا اللہ پر جو مرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے. پھر قبر کے امتحان سے بھی اللہ ثابت قدمی دے ہمیں، اور ہمارے لیے قبروں میں آسانیاں کرے. آخرت کے تمام مراحل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حشر کے میدان میں بھی ہمارے لیے اپنے عرش کا سایہ کر دے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر سے جام نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط سے تیزی سے پار کر دے، اور پھر جنت فردوس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کرے اور صالحین کا ساتھ دے. ہمارے رشتہ داروں، ہمارے اولادوں، ہمارے شوہروں بیویوں کو، اور ہمارے والدین کو، سب کو جنت فردوس میں ہمیں صالحین سے ملا دے. اللہ تعالیٰ شہداء اور صالحین اور صدیقین اور انبیاء کی رفاقت نصیب کرے، آمین. تو انشاءاللہ ہمارا یہ